عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ الحمدللہ جنگ آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر سارے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منایا گیا۔ گھر گھر ترنگا بھی کامیاب رہا۔ ماہ اگست کی اس مبارک ساعتوں میں تاریخ و ادب کی روشنی میں یادگار سیریز کی خصوصی پیشکش جنگ آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار سماعت فرمائیں۔ یادگار سیریز کی جانب سے یہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ گمنام مجاہدین کو اس مبارک موقع پر منظر عام پر لایا جائے۔ جنگ آزادی ہند میں مسلم خواتین کے کردار پر ممبئی کی طاہرہ خاتون یوں رقم تراز ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک کی تقسیم پر آج تک جتنا کچھ لکھا گیا وہ اکثر مردوں کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ شاید اسی وجہ سے جنگ آزادی میں خواتین کا کردار پس پردہ ہی رہا۔ ویسے اس کے دیگر چند وجوہات بھی ہیں، جبکہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، ہر جگہ عورتوں نے مختلف خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے پرچم بنائے، لیڈروں کی خاطرداری کی، جہاد آزادی میں شریک اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کی راحت رسانی کا کام کیا۔ اس پر بس نہیں بلکہ انہوں نے علمی جد و جہد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عورتیں بطور رضاکار مہم میں بھی شامل ہوئیں۔ اس مضمون میں چند ایسی مسلم خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جنگ آزادی میں حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بیگم حضرت محل زوجہ نواب واجد علی شاہ۔ بیگم حضرت محل کا نام زبان پر آتے ہی جنگ آزادی کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ جنگ آزادی کی اولین سرگرم عمل خاتون رہنما تھیں۔ 1857 اور 58 کو جنگ آزادی میں صوبہ اودھ سے حضرت بیگم محل ناقابل فراموش جد و جہد تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں درج رہے گی کہ کس طرح ایک عورت کے ہوتے ہوئے انہوں نے برطانوی سامراج و ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوہا لیا اور آخر وقت تک یعنی اپنی موت 1897 عیسوی تک تقریباً 20 سالہ زندگی انگریز حکومت کے مخالفت میں بسر کی۔ جب 1856 میں برطانوی حکومت نے نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیا، اس وقت حضرت محل نے ضمام میں حکومت سنبھال لی اور وہ ایک نئے اوتار میں سامنے آئیں۔ انہوں نے محل میں بیٹھ کر صرف پالیسیاں نہیں بنائیں بلکہ جنگ کے میدان میں اتر کر اپنے جوہر بھی دکھائے اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے سبب جنگ آزادی میں ایک عظیم قائد بن کر ابھری۔ اودھ کی نائب حکمران کے طور پر خطے کو کنٹرول کیا، عوام اور اپنے ہم وطن حکمرانوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بیدار کر کے برطانوی فوج کو چیلنج کیا۔ انہوں نے انگریز حکمرانوں کی طرف سے پیش کردہ ہر قسم کے احسان اور مشاہرہ کو پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بیگم حضرت محل لکھنؤ چھوڑنے کے بعد نیپال میں پناہ لی اور وہیں 1897 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی اور کاٹھمنڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں گمنام طور پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ بات عیاں ہے کہ بیگم حضرت محل نے اپنی آخری سانس تک انگریزوں کی مخالفت کرتی رہیں۔ گمنام مجاہدہ آزادی بی اماں والدہ علی برادران۔ بی اماں نینی عابدی بیگم زوجہ عبدالعلی خاں ہندوستان کی تحریک آزادی میں شریک رہیں اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ 1917 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں بی اماں کی تقریر نے سامعین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس وقت ان کے دونوں بیٹے محمد علی اور شوکت علی جیل میں تھے۔ اس وقت بی اماں نے تحریک خلافت کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا اور اس تحریک کو جلا بخشی۔ ایسی دلیر خاتون تھیں کہ اپنے بیٹے محمد علی جوہر کو یوں مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ بیٹا خلافت کے لیے جان دے دو۔ دسمبر 1921 کو جب علی برادران کو انگریز سپاہیوں کے ذریعے گرفتار کیے جانے کی خبر ان کے والدہ کو ملی تو وہ خطاً پریشان نہیں ہوئیں، بلکہ صبر و استقلال برقرار رکھا
اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا کہ گرچہ وہ ایک بزرگ خاتون تھیں لیکن ان کا حوصلہ جوان تھا۔ جب خلافت تحریک ختم ہو گئی اس کے بعد مختصر علالت کے چلتے 13 نومبر 1924 کو بی اما کا انتقال ہوا۔ جنگ آزادی کی مجاہدہ امجدی بیگم زوجہ محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر کی بیگم، جن کا اصل نام امجدی بانو تھا، 5 فروری 1902 کو ان کا نکاح محمد علی جوہر سے ہوا۔ 1919 عیسوی میں جب مولانا کو خلافت تحریک کے سلسلے میں جیل بھیج دیا گیا، اس وقت امجدی بیگم نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور پھر اسی برس انہیں خود بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ رہائی کے بعد وہ مزید فعال ہو گئیں اور 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات کے بعد سیاسی میدان میں ان کی نیابت کرنے لگیں۔ وہ مولانا کے فلسفیانہ اور سیاسی اصولوں کی معتقد تھیں اور ان کے تمام سفروں، عوامی جلسوں اور سرگرمیوں میں شامل رہتی تھیں۔ انہوں نے ستیہ گرہ اور خلافت فنڈ کے لیے روپیہ بھی جمع کیا۔ ان کا انتقال 28 مارچ 1947 کو ہوا۔ گمنام مجاہدہ آزادی نشاط النساء۔ بیگم نشاط النساء موہانی کی پیدائش اودھ اتر پردیش میں ہوئی۔ وہ جنگ آزادی کا ایک بڑا چہرہ تھیں۔ نشاط النساء بیگم یعنی مولانا حضرت موہانی کے زوجہ محترمہ، وہ ایک پرعزم خاتون اور تحریک آزادی کی فعال رکن تھی۔ 13 اپریل 1916 کو مولانا حضرت موہانی جب دوسری بار قید و بند میں محبوس ہوئے، اس وقت باضابطہ سیاست میں نظر آئیں۔ انہوں نے انگریزی عدالتوں میں مولانا حضرت موہانی کے مقدمات کی پیروی بھی کی اور اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً ہر جلسے میں شریک ہوتی رہیں۔ قدرت نے خودداری اور غیرت ان کے مزاج میں اس قدر ودیت کی تھی کہ مالی صعوبتوں سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ شوہر جیل میں چکی چلایا کرتے اور یہ گھر میں لوگوں کا آٹا پیستیں۔ انہوں نے کانگریس سبجیکٹ کمیٹی کی نمائندگی کی، سودیشی تحریک میں شامل رہیں اور علی گڑھ میں خلافت تحریک کے قیام میں بھی انہوں نے تگ و دو کی۔ مولانا حضرت موہانی اپنی آپ بیتی مشاہدات زندہ میں لکھا ہے کہ 23 جون 1908 کو اپنے رسالہ اردو معلّہ میں ایک مضمون شائع کرنے پر بغاوت کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلا کر 2 سال قید با مشقت اور 50 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، تو اپیل کرنے پر ان کی سزا 1 سال کر دی گئی اور جرمانے کی رقم ان کے بھائی نے ادا کر دی۔ گرفتاری کے وقت ان کی شیر خوار بیٹی نعیمہ بے حد علیل تھیں اور گھر میں ان کی زوجہ اور خادمہ کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا، لیکن اس موقع پر بھی ان کی اہلیہ نشاط النساء نے بے حد حوصلہ اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے ہی روز سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے سے اپنے شوہر کو یہ خط لکھا، جس میں یہ کہہ کر اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھایا: تم پر جو افتاد پڑی ہے اسے مردانہ وار برداشت کرو، میرا یا گھر کا مطلق خیال نہ کرنا، خبردار تم سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ ہو۔ بیگم نشاط النساء موہانی شوہر کے طویل عرصے تک جیل میں رہنے کے دوران انہیں باقاعدگی سے ان کی سماجی، سیاسی اور اشاعتی سرگرمیوں کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ 1907 میں جب کانگریس لیڈران اعتدال پسند اور بنیاد پرست 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بنیاد پرستوں کا ساتھ دیا۔ گاندھی جی نے نہ صرف تحریک عدم اعتماد تعاون میں ان کے کردار کو سراہا، بلکہ گاندھی جی کے اعتدال پسندانہ خیالات پر ان کی شدید تنقید پر بھی گاندھی جی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بعد میں انہوں نے خود کو انڈین نیشنل کانگریس سے الگ کر لیا اور خود کو ٹریڈ یونین تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ 18 اپریل 1937 کو کانپور میں انہوں نے وفات پائی۔ مولانا حضرت موہانی کو اپنی بیگم نشاط النساء کی موت کا عظیم صدمہ برداشت کرنا پڑا، جس کا ان کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔
نشاط النساء کی عظمت کے اعتراف میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے، بھائی حسرت سے کہہ دیجئے کہ برادرم، باوجود ہمت و استقلال کے تمہارا مرتبہ ایک نحیف الحبشہ عورت سے کم ہی رہے گا، جس کے سینے میں بظاہر تم سے بھی بڑا دل موجود تھا، اور جس نے تمہاری غیر حاضری میں مسلمانوں کو ہمت و استقلال، جرأت و حوصلے کا وہ سبق دیا جو تم خود آزاد ہو کر نہ دے سکتے تھے۔ بیگم حسرت کے انتقال پر حسرت نے اردو معلیٰ میں ایک مفصل مضمون شائع کیا تھا، جس کے مندرجہ ذیل اقتباس سے ان کی دلی کیفیت اور رنج و غم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایثار و انکسار، حیا و غیرت، محبت و مروت، فہم و فراست، جرت صداقت، عزم و ہمت، جود و سخا، حسن عقیدت، صدق نیت، خلوص عبادت، حسن خلق، صحت مذاق، پاکی و پاکیزگی، صبر و استقلال، اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت حضرت حق کے لحاظ سے شاید مسلمان عورتوں بلکہ مردوں میں بھی آج ہندوستان میں کم ایسے افراد موجود ہوں گے جن کو ہم بیگم حسرت سے بہتر تو کیا ان کے برابر قرار دے سکیں۔ بیگم حسرت کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ حسرت کے اسیری کے دوران سخت سے سخت حالات میں کسی عزیز یا کوئی رشتہ دار سے مدد نہیں طلب کی، اور جیل میں حسرت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خط لکھتی رہیں۔ حسرت کی طرح انہوں نے پوری عمر بہت سادگی اور قناعت کے ساتھ بسر کی۔ مہاتما گاندھی نے بھی اپنے ایک مضمون میں بیگم حسرت کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ آل انڈیا کانگریس کی مجلس عاملہ کی ممبر بھی رہیں۔ بلا شبہ ان کا مرتبہ ہندوستان کی خاتون قومی رہنماؤں میں والدہ محمد علی، سروجنی نائیڈو اور کملا نہرو کی طرح بہت بلند ہے۔ ان کی دلیری اور بلند ہمتی کے پنڈت نہرو بھی قائل تھے۔ نماز روزے کی پابند تھیں۔ حسرت کے ساتھ 4 مرتبہ انہیں حج نصیب ہوا اور نہایت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ حسرت کے کلام کی ترتیب و اشاعت کے علاوہ انہوں نے 2 سفرنامہ حجاز اور سفرنامہ عراق بھی قلم بند کیے۔ جنگ آزادی ہند کی گمنام مجاہدہ بیگم انیس کھدوائی۔ بیگم انیس کھدوائی بارہ بنکی اتر پردیش میں مجاہدین آزادی کے ایک خانوادے میں پیدا ہوئیں 1906 عیسوی میں۔ آزادی کی ایک مجاہدہ کے طور پر بھارت چھوڑو تحریک اور نمک ستیہ گرہ میں انہوں نے کھل کر آواز اٹھائی۔ تقسیم کے وقت شوہر کے انتقال کے بعد وہ فرقہ پرستی سے لڑائی لڑتی رہیں، مہاتما گاندھی کی کوششوں میں شامل ہوئیں اور متاثرین کی مدد کے لیے بچاؤ کیمپ شروع کیے۔ ان کی کتاب آزادی کی چھاؤں میں ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ 1957 سے 1968 تک یہ راجیہ سبھا کی رکن رہیں۔ انہوں نے بیک وقت سیاست، ادب اور خدمت خلق ہر میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جنگ آزادی ہند کی مجاہدہ حاجرہ بی بی اسماعیل۔ حاجرہ بی بی اسماعیل آزادی کی ایک عظیم مجاہدہ تھیں۔ آندھرا پردیش کے گنٹور سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اور ان کے شوہر محمد اسماعیل صاحب مہاتما گاندھی سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے خود کو کھادی مہم تحریک میں شامل کر لیا۔ قومی جد و جہد کے اہم رول کے سبب ان کے شوہر کو کئی بار جیل ہوئی، لیکن حاجرہ بی بی نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسماعیل صاحب کے انتقال کے بعد حکومت نے مجاہدین آزادی کے زمرے کے تحت انہیں زمین کی پیشکش کی، لیکن حاجرہ بی بی نے یہ کہتے ہوئے اسے لینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے حب الوطنی کو انعام میں ملی زمین سے نہیں تولنا چاہتی۔ یہ تھی چند مثالیں مسلم خواتین کی جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جنگ آزادی میں حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن ان کا کردار جنگ آزادی میں ہمیشہ پس پردہ ہی رہا۔ یہ 1 صدی کی تاریخ مسلمانوں کے لیے بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔
جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور بھی کئی گمنام مجاہدین ہیں آزادی کے، جنہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے اس مبارک موقع پر یادگار سیریز کی تحت ان شخصیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کا میں اختتام کر رہا ہوں۔ جہاں تک ہو سکے طالبات اور خواتین تک اس ایپیسوڈ کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے خواتین کا جنگ آزادی کی تحریک میں کیا رول رہا ہے۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید، آپ کی دعاؤں کا طالب۔